اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ آداب زندگی کے حوالے سے من جملہ ایک موضوع علم اور علماء کی شناخت اور اس کا ادب ہے۔ گزشتہ ایک گفتگو میں علم اور علماء کے حوالے سے آداب کے بارے میں قرآن اور نبی کریم اور آل نبی کی سیرت طیبہ کی روشنی میں ایک مختصر سی گفتگو آپ کے نظر ہوئی۔ آج ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے علماء ہیں جن کے بارے میں اتنی تاکید کی گئی ہے۔ کیا ہر وہ شخص جس نے علماء کا لباس پہنا ہے ان روایات کا مصداق بنے گا؟ کیا ہر وہ شخص جو اپنے آپ کو عالم کہلوانا چاہے، کیا اس کے لیے وہ تمام چیزیں جو نبی کریم نے فرمائیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کی، وہ اس کا مصداق ہے، یا پھر اس کی کچھ شرائط ہیں؟ چونکہ انتہائی حساس موضوع ہے یہ اور اہم موضوع ہے اور آج کے وقت کے مطابق موضوع ہے، چونکہ آج المیہ یہ ہے کہ ایک طبقہ علماء کو بدنام کرنے کے لیے اپنی پوری طاقت صرف کر رہا ہے، ان کی توہین، ان کی تضحیک، ان پر الزامات، ان کو خراب کرنے کے لیے جد و جہد کر رہا ہے۔ دوسری طرف علماء ہی کا ایک طبقہ ایسا ہے جو ننگے دین بھی ہے، ننگے مذہب بھی ہے، ننگے قرآن بھی ہے، ننگے اسلام بھی ہے، اور اس درمیان میں اس انتہا پسند گروہ اور اس انتہا پسند گروہ کے درمیان علماء ربانی کا وہ طبقہ جن کے بارے میں اللہ اور رسول نے اتنی تاکید کی ہے وہ پس جاتے ہیں اور ان کو بھی اسی طرح سے نشانہ بنایا جاتا ہے۔ ہمارا فریضہ یہ بنتا ہے کہ اللہ کے دین کی اتباع میں، رسول کریم کی سنت کی اتباع میں حقائق کو خود بھی سمجھیں اور دوسروں کو بھی سمجھائیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کی روشنی میں اہل علم، علماء سے مراد کون لوگ ہیں۔ سب سے پہلی بات اس کی خصوصیت، اس عالم دین کی خصوصیت خشیت الہی ہے، خوف خدا اس کے دل میں ہو۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ علماء وہ ہیں جو اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے نہیں ڈرتے، اس لیے اللہ کے مقابلے میں بڑے خاشع، بڑے خاضع، خضوع اور خشوع کے حامل ہوتے ہیں۔ دوسری خصوصیت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے، یہ سورہ فاطر کی آیت تھی۔ دوسری خصوصیت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے یہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 39۔ فرمایا الذین یبلغون رسالات اللہ ویخشونہ ولا یخشون احدا الا اللہ وکفی باللہ حسیبا۔ جو لوگ اہل علم کہلوا سکتے ہیں وہ کون لوگ ہیں؟ وہ جو اللہ کے دین کا ابلاغ کرتے ہیں، اللہ کا دین لوگوں تک پہنچاتے ہیں، صرف اور صرف اللہ سے ڈرتے ہیں، کسی اور سے بالکل نہیں ڈرتے، اور اللہ کے حساب و کتاب پر ایمان رکھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ حساب و کتاب صرف اللہ لے سکتا ہے، کسی اور کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جن میں یہ خصوصیت ہے وہ علماء ربانی کہلاتے ہیں، وہ اللہ کے مقرب اہل علم بندے کہلاتے ہیں۔ اسی طرح سے ایک اور خصوصیت جو قرآن کریم نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کے برابر میں، قرآن کے مقابلے میں یہ لوگ سر تسلیم خم ہوتے ہیں، یہ خاضع ہوتے ہیں، یہ خاشع ہوتے ہیں، قرآنی آیات کے مقابلے میں یہ خضوع اور خشوع کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ مثلا وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُمْ قُلُوبُهُمْ۔ سورہ حج کی آیت نمبر 54 ہے۔ جو لوگ جنہیں علم دیا گیا ہے ان کو یہ جاننا چاہیے کہ قرآن حق ہے، اللہ کی طرف سے ہے، اور اس پر یہ لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کا دل اس قرآن کے مقابلے میں نرم بھی ہے اور خاضع بھی ہے۔ یہ خضوع اور قلب کا نرم ہونا قرآن کے مقابلے میں یہ اہل علم کی علامات میں سے ہے۔ اس لیے قرآن کریم کے نام پر اپنی باتیں نہیں کرتے، قرآن کریم پر الزام نہیں دھرتے، قرآن کریم کی آیات کو اپنی نجس خواہشات کے مطابق نہیں ڈھالتے، جس طرح سے آج بعض واہیات لوگ دین سے
بالکل بے بہرا لوگ اس طرح کے عظیم جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی آیات کو اپنی خواہشات کے مطابق ڈھال کر بنی اسرائیل کے انہی رہبان اور علماء کا کردار ادا کر رہے ہیں جنہوں نے دین بیچا اور اللہ نے ان پر قرآن کریم میں لعنت برسائی۔ اہل علم کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ صاحبان گریہ ہوتے ہیں، صاحبان مناجات ہوتے ہیں، یہ اللہ کے خوف میں مبتلا ہوتے ہیں۔ اس لیے قرآن کریم نے ان کے حوالے سے بڑی خوبصورت گفتگو کی، فرمایا ان الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا کیا ہے، من قبلہ اذا یتلی علیہم یخرون للاذقان سجدا، یہ وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے قرآن کریم کی آیات کی تلاوت ہوتی ہے تو یہ زمین پر گرتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، اور سجدہ کرتے ہوئے پھر اللہ کی بارگاہ میں کہتے ہیں وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا، ہمارا رب کتنا پاکیزہ ہے، ہمارا رب کتنا منزہ اور مقدس ہے، پاکیزہ ہے۔ اور آگے کہتے ہیں اِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولًا، ہمارے رب کا وعدہ بالکل پکا ہے، صاف ہے، شفاف ہے، اور عملی شکل ڈھالے گا، اس کا وعدہ کبھی بھی جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں وَيَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، وہ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے ہیں، گریہ کرتے ہیں، روتے ہیں، اور ان کے خوف میں، ان کے خضوع میں، ان کے خشوع میں، ان کے عجز میں، ان کی انکساری میں مزید اضافہ ہوتا ہے۔ اب آپ اسی سے اندازہ لگا لیجئے کہ اہل علم ہم کس کو کہتے ہیں، قرآن کریم نے اہل علم کس کو قرار دیا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی آیت کو سامنے رکھتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وہ علم جو کسی اس کے حامل کی گریہ کا باعث نہ بنے، خضوع کا باعث نہ بنے، خشوع کا باعث نہ بنے، اس کے دل کو نرم کرنے کا باعث نہ بنے، اس کو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز کروانے کا باعث نہ بنے، وہ علم نافع نہیں ہے، وہ علم دین نہیں ہے، وہ علم اللہ کی طرف سے انعام نہیں ہے۔ اس لیے ایسا شخص جو علم کے حصول کے بعد ان کیفیات کا حامل نہ بنے وہ عالم نہیں ہے۔ اسی طرح سے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ زمانہ شناس بھی ہوتا ہے اور خود شناس بھی ہوتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے اہل علم کی معرفت کے حوالے سے بیان فرمایا، کیا فرمایا؟ فرمایا کہ وہ شخص جو صاحب فقہ و خرد ہو، صاحب عقل ہو، صاحب فقہ ہو، جس کے دل میں اندوہ اور غم ہو، جس کے اندر حزن ہو، جو راتوں میں بیدار رہے، جو اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز رہے، جو اللہ کی بندگی کا لباس پہنے، جو راتوں کی تاریکی میں اٹھے اور اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو، اور اپنے عمل کے ذریعے سے ثابت کرے کہ اس کے اندر خشیت الہی ہے، اس کے اندر خوف الہی ہے، اس کے اندر تقوی الہی ہے، ایسا شخص عالم کہلائے گا۔ ایسا شخص جو اپنے زمانے کو پہچانتا ہو، جو اپنے زمانے کے لوگوں کو پہچانتا ہو، ایسا شخص لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں چلتا بلکہ صرف اور صرف اپنے رب کی خواہشات کے مطابق چلتا ہے، اور وہ یہ سمجھتا ہے کہ اسی راہ میں اس کی نجات ہے، اس لیے کہ وہ اپنے رب کی خواہش کے مطابق چلا ہے، لوگوں کی خواہشات کے مطابق نہیں چلا، اپنے نفس کی خواہشات کے مطابق نہیں چلا۔ حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب کی یہ روایت کافی کی روایت ہے، جلد 1 میں فرمایا کہ اے طلب علم کرنے والو، اے علم کی تلاش میں نکلنے والو، جان لو کہ علم کے 3 حصے ہیں، عالم کی 3 نشانیاں ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ اس کے اندر علم ہوگا تو اس کے ساتھ ساتھ اس کے اندر حلم آئے گا، اس کے اندر سکوت کی کیفیت بھی آئے گی، وہ بہت زیادہ بولتا نہیں ہوگا، وہ غضبناک نہیں ہوگا، وہ جذباتی نہیں ہوگا، وہ آپے سے باہر نہیں جاتا ہوگا، حلیم الطبع ہوگا، اور زیادہ تر سکوت کے ذریعے سے اپنے عمل سے دوسروں کو سمجھا رہا ہوگا۔ اور اس کے مقابلے میں جو لوگ
علم کے بظاہر اعلان کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو بڑا عالم ثابت کرنے کے لیے جد و جہد کرنے والے ہیں، بہت زیادہ بولنے والے ہیں، بہت زیادہ اپنے آپ کو عالم بنا کر دکھانے کے لیے اہتمام کرنے والے ہیں، ان کے حوالے سے کہا کہ متظاہر بعلم، علم کا تظاہر، علم کا تماشا کرنے والے، ان کی بھی تین ان کی علامتیں ہیں۔ پہلی علامت یہ ہے کہ اپنے سے بڑوں سے وہ ہمیشہ نزاع کریں گے اور جھگڑا کریں گے، ان کے بارے میں بد زبانی کریں گے، ان کے بارے میں برے القاب، برے الفاظ استعمال کریں گے جبکہ وہ ان سے بڑے ہیں۔ اسی طرح سے دوسرا یہ کہ اپنے سے چھوٹے پر ظلم کریں گے، ناروا ستم کریں گے، ان کی توہین کریں گے، ان کی تذلیل کریں گے، اور ہمیشہ ظالم قوتوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور ظالم کا ساتھ دیں گے۔ یہ تین علامتیں بیان کی ان لوگوں کی جن کے اندر علم نہیں ہے لیکن وہ علم رکھنے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ اسی اعتبار سے امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، عجیب جملہ ہے، کس کے بارے میں؟ عالم حقیقی کے بارے میں۔ فرمایا، میں وہ جملہ آپ کے سامنے تلاوت کرتا ہوں، وہ جملہ پڑھتا ہوں۔ فَأَمَّا، یہ احتجاج طبرسی کی روایت ہے، صفحہ نمبر 458 کی۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ، فقہاء میں سے، مجتہدین میں سے ایسا شخص جس میں یہ خصوصیات ہوں، کیا؟ صَائِنًا لِنَفْسِهِ، اپنے نفس کا محافظ ہو، اپنے نفس کی خواہشات کا اسیر نہ ہو بلکہ اس پر غالب ہو، اپنے نفس کی خواہشات کو کنٹرول کرتا ہو، حافظاً لدینہ، اپنے دین کا محافظ ہو۔ دین کے محافظ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صبح سے شام تک اپنے گھر میں کسی کونے میں کسی محراب میں بیٹھ کر نمازیں پڑھتا ہو، بلکہ اپنے دین کو درپیش اور لاحق خطرات کے مقابلے میں، ظلم کے مقابلے میں، ظالموں کے مقابلے میں، دین کے دشمنوں کے مقابلے میں صف اول میں کھڑے ہو کر دین کی حفاظت کرتا ہو، اور مشرکین، دشمنان دین، اعداء دین کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سینہ تان کر میدان میں کھڑا ہوتا ہو۔ حافظاً لدینہ، مخالفاً علی ہواہ، اپنے ہوا و ہوس اور خواہشات کا مخالف ہو، مطیعاً لامر مولاہ، جہاں اللہ نے اس کو حکم دیا وہاں نظر آتا ہو، اپنے مولا اور اپنے رب کے اوامر کا مکمل مطیع ہو۔ فللعوام، لوگوں پر واجب ہے اس کی تقلید کریں، اس کے پیچھے کھڑے ہو جائیں، اس کے بتائے ہوئے اصول کے مطابق اپنا عمل کریں، اس کے فتاویٰ کے مطابق اپنی زندگی کو استوار کریں، اس سے رائے لے کر دین پر عمل کریں، اس سے پوچھیں کہ دین کیا ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے۔ وذالک، آگے پھر فرمایا، عجیب جملہ ہے، فرمایا وذالک لا یکون الا بعض فقہاء الشیعہ لا جمیعہم، یہ کیفیات، یہ خصوصیات تمام فقہاء میں کبھی بھی نہیں ہوتی۔ بہت سارے ایسے فقہاء ہوتے ہیں جنہوں نے علم حاصل کیا ہے لیکن یہ خصوصیات ان کے اندر پیدا نہیں ہوئی، اس لیے ایسے فقہاء جن میں جامعیت کے ساتھ یہ شرائط موجود ہیں ان کی تعداد ہمیشہ کم ہوتی ہے۔ جیسے آج کے دور میں آیت اللہ العظمیٰ امام خامنئی استعمار کے مقابلے میں، امریکہ کے مقابلے میں، دین کے تمام دشمنوں کے مقابلے میں جس طرح سے سیسا پلائی ہوئی دیوار بن کر کھڑے ہیں اور تمام طواغیت زماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کو للکارتے ہیں، یہ وہی خصوصیت ہے جس کی ان احادیث میں نشاندہی کی گئی ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سیستانی نے جس طرح سے عراق کی نجات میں امریکیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ان کے بڑے سے بڑے عہدیدار کی ملاقات کی دعوت کو پاؤں کے ٹھوکر پر رکھ کر رد کر کے عراق کے عوام کے دفاع میں مضبوط ترین کردار ادا کیا، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ دین کے دفاع کرنے والے، دین کی حفاظت کرنے والے فقہاء کیسے فقہاء ہوتے ہیں۔ یہ وہ رول ماڈلز ہیں جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے بھی اور ائمہ اطہار علیہ السلام نے بھی ہماری رہنمائی کی ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ عالم ربانی کون ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کے بارے میں زبان گندی کرنے والا خنزیر سے زیادہ نجس ہوتا ہے، کتے سے زیادہ نجس ہوتا ہے، اس لیے کہ وہ ان فقہاء کو نہیں، ان کے اہداف کے مخالف ہیں۔ چونکہ ان کے اہداف کے مخالف ہیں اس لیے وہ
ان لوگوں کو نشانہ بناتے ہیں جو ان اہداف کے حصول کے لیے سینہ سپر ہو کر دشمنان دین اعداء اللہ اور طواغیت کے سامنے کھڑے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنے زمانے کے، اپنے عصر کے، ماضی کے، حال کے، آئندہ کے عالمان ربانی کو پہچاننے، ان کی اطاعت کرنے اور ان کے پیچھے چلنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔